अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में शहजादी जूलिया का काफिला बायज़िद के सामने आ पहुंचता है और बायज़िद के इशारा करते साथ ही रुकावटें उनके सामने गिरा दी जाती हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियां लगने की वजह से कई बज़ंतिनी जमीन पे जा गिरते हैं। यह देखकर एक बज़ंतिनी चिल्लाते हुए कहता है, गात गात शहजादी की हिफाजत करो। अगले लम्हे बज़ंतिनियों पर तीर बरसा दिए जाते हैं। बहुत से बज़ंतिनी तीरों का निशाना बन जाते हैं मगर घोड़ा गाड़ी को वहां से निकाल लिया जाता है। बायज़िद सिपाहियों से कहता है, चलो शेरों, मुझे शर्मिंदा ना करना। ये सारी हलचल देखकर बगी में मौजूद जूलिया भी बहुत परेशान हो जाती है और बायज़िद सिपाहियों के साथ आगे बढ़ के काफिरों पे टूट पड़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते बगी का पहिया एक गड्ढे में आता है और वो वहीं पे रुक जाती है। ये देखकर बायज़िद मुस्कुरा देता है। इधर सुल्तान महमद खान महमूद पाशा से कहते हैं, मैं पौंड्स को आज नहीं तो कल जरूर अपने शिकंजे में कसूंगा। ये बात सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है। तुम अगर वो पुल तोड़ना नहीं चाहते जो हमारे दरमियान खून और रिश्तेदारी से बने थे तो हरगिज मेरे और पौंड्स के दरमियान में मत आना, क्योंकि मेरे रास्ते की रुकावट बनने वाले कंकर का अंजाम भी वाज़ेह है। अंजाम तबाही है। मजहब और नस्ल में आपका भाई सुल्तान महमद खान। खत पढ़ते साथ ही सुल्तान महमूद पाशा से कहते हैं, महमूद पाशा, ये मकतूब फौरी तौर पे एक काबिल एतमाद कासिद के जरिए करामान ओगलो इब्राहिम साहब को भेज दें। महमूद पाशा पूछते हैं, क्या हम इब्राहिम साहब की पौंड्स के साथ कायम की जाने वाली रिश्तेदारी में हाइल होंगे? जवाब में सुल्तान महमद कहते हैं, उनके पौंड्स के साथ रिश्तेदारी कायम करने में यकीनन हम हाइल नहीं होंगे, लेकिन अगर वो उस रिश्तेदारी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो हम जो भी जरूरी हुआ करेंगे। हमारी रहमदिली को देखकर कमजोरी का शिकार होते हुए पहले की जाने वाली गफलत में ना पड़े। तुर्क कौम और आलम इस्लाम मुत्तहिद हो जाएं तो हम पूरी दुनिया के लिए काफी होंगे और सबसे बढ़ करके ये दुनिया हम सब के लिए काफी होगी। महमूद पाशा उन्हें ये सब बातें भी बताएं। ये सुनते साथ ही महमूद पाशा चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जानिसरी सिपाही मशकों में मसरूफ होते हैं। एक आगा बुलंदी पर खड़े दुगान के पास आता है और कहता है, आगा आपने मुझे हुक्म दिया। दुगान पूछता है, ज़ैनल आगा, क्या आप हमारे हुक्म के वफादार हैं या फिर अपनी मनमानी करेंगे? तो ज़ैनल आगा कहता है, मेरे आगा हरगिज नहीं। हाजी बख्ताश वली की जो रिवायात हैं वही हमारा दस्तूर हैं। दुगान कहता है, क्या तुमने अपना दस्तूर उस वक्त भी बनाया जब तुम शहजादे मुस्तफा के साथ थे? बहुत खातिर मदारत कर रहे थे। तो ज़ैनल कहता है, शहजादे मुस्तफा ने उजाक के अरकान सीखे हैं, मैं चाहता था कि उन्हें उनका हक दिया जाए। दुगान पलटता है और कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें बड़े शहजादे बायज़िद में इतनी दिलचस्पी जाहिर करते हुए कभी नहीं देखा। तो बताओ जरा इसके पीछे क्या हिकमत है, बताओ ताकि मैं भी जान सकूं। ज़ैनल कहता है, जानिसरी का प्यार किसी ओहदे से मशरूत नहीं है और ना ही उसे उम्र से मापा जाता है। ये दिल से आता है आगा। शहजादे मुस्तफा के दिल में एक बहादुर और नडर शेर है। उस्मानियों का तख्त भी नडर शेर के शयान शान है। यह सुनकर दुगान कहता है, शेर की हुक्मरानी तो शेर से ही है। बायज़िद अपना किरदार खो बैठा है और हुकूमत संभालने के लिए मुस्तफा की तरफ झुक रही हो। हाँ? तो ज़ैनल कहता है, आगा, क्या ज़ेम सुल्तान महमद कफन पहन चुके हैं कि आप बायज़िद की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? क्या इसीलिए आप उसे धूल का एक जरा भी नहीं लगने देते? यह सुनकर दुगान हंसता है और कहता है, इस तरह की बेएहतियाती से बकवास मत करो। क्या शहजादों को मापना हमारी जिम्मेदारी है? तो ज़ैनल कहता है, हम शहजादे बायज़िद की तरफ आपका झुकाव जानते हैं आगा, लेकिन याद रखें, दिल मैदान जंग में ढाल की तरह नहीं है कि उससे चिमटे रहें, ना ही ये फेंके जाने वाले नेज़े की तरह है। मैदान में जानिसरी सिपाहियों का शहजादे मुस्तफा की तरफ झुकाव वाज़ेह है। यह सुनकर दुगान कहता है, ज़ैनल, मैं ये नहीं जानता, मैं लश्कर में सियासत नहीं चाहता, ये बात याद रखो। मुझे जंगी मशकों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया। कोई मेरे गजब का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। जंगल में बगी के रुक जाने के बाद जूलिया मजीद डरी हुई दिखाई देती है। बगी चलाने वाला सिपाही आगे बढ़ता ही है कि उसे तीर आ लगता है। करीब ही में बायज़िद काफिरों को काटता ही चला जाता है। इसलिए में पैदरी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और छुप के ये सारा मंजर देखने लग जाता है। वो सिपाहियों से कहता है, इंतजार इंतजार इंतजार। बायज़िद तो मुकाबला कर रहा होता है लेकिन उसके सिपाही शहीद होते ही चले जाते हैं। बाज़ंतिनी पूरी तरह से उसके सिपाहियों पे हावी दिखाई देते हैं। पैदरी अपने सिपाहियों से कहता है, तुम शहजादे को नहीं मारोगे, लेकिन दूसरी सूरत में जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसे मार डालो। काफिरों को काटते काटते बायज़िद बगी तक जा पहुंचता है और जूलिया बगी से बाहर आ जाती है। बाज़ंतिनी सिपाही जूलिया से कहता है, अंदर जाओ अंदर जाओ। जूलिया को देखते साथ ही पैदरी कहता है, सिपाहियों निशाना लो। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही तीर तान लेते हैं और अगले लम्हे उनका जूलिया की जानिब छोड़ा हुआ तीर सामने खड़े बाज़ंतिनी सिपाही को जा लगता है। यह देखकर बायज़िद चिल्लाते हुए कहता है, फौरन अंदर जाओ जूलिया। बचे कुछ हुए सिपाही बायज़िद के सामने इसार बना लेते हैं और जूलिया
بگی کے اندر چلی جاتی ہے۔ بایزید پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ کہاں سے آ ٹپکے؟ تو سپاہی کہتا ہے آپ کے آنے کی خبر سن کر اصل گاہ تو انہوں نے لگائی ہے شہزادے، ہمیں فوراً سے پہلے نکلنا ہے۔ بایزید بگی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے۔ پیدری کے حکم پر سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور ہلہ بول دیتے ہیں۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد بایزید اور اس کے سپاہیوں کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ پیدری بایزید کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے عثمانی شہزادہ بایزید تم ہو ہے نا؟ تو بایزید کہتا ہے تم بھی کومینوس کے کتے پیدری ہو ہے نا؟ پیدری تلوار اس کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہارا سر کاٹنے کی بہت چاہت ہے پیارے لڑکے، لیکن یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ اس سے بھی بدتر کروں گا۔ پیدری کے اشارے پر اس کے سپاہی جولیا کو باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بایزید بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ مزاحمت کی کوشش کرتا ہی ہے کہ بازنطینی اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ پیدری سکہ اچھالتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے موت۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور جولیا کو دبوچ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بایزید کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ جولیا بھی بہت ڈر جاتی ہے۔ ادھر باہر بہت پریشان ٹہل رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے دائیا آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کیا کوئی خبر ہے؟ کیا میرا شیر ٹھیک ہے؟ تو دائیا کہتی ہے میرے سلطانہ ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، مگر باہر کھانا واپس بھیج دیتی ہے۔ دوسری طرف بایزید پیدری سے کہتا ہے جولیا کو چھوڑو اور مرد کی طرح میرا سامنا کرو۔ تو پیدری کہتا ہے کہتے ہیں کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کیا یہ سچ ہے شہزادے؟ شاید ضرورت پڑنے پر تم یہاں اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہو۔ بایزید غصے سے کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا کمینے، ہرگز اسے کچھ مت کرنا، تمہیں میں چاہیے ہوں یہاں ہوں، جولیا کو چھوڑ دو۔ تو پیدری کہتا ہے شہزادے اس کی باری بھی آئے گی، بالکل پریشان نہ ہو، لیکن ایک اور چیز ہے جو میں تمہیں مرنے سے پہلے دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ کرنے پہ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی پیدری جولیا کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ تو بایزید چلا اٹھتا ہے جولیا۔ بایزید اٹھتا ہی ہے کہ بازنطینی اسے پھر سے پٹخ دیتے ہیں۔ جولیا زمین پہ گرتے ہوئے بایزید کو دیکھتی ہے اور بازنطینی بایزید پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جولیا بایزید کو دیکھتے دیکھتے دم توڑ دیتی ہے اور اس کا قاتل اس کا اپنا باپ کومینوس ہی ہے۔ پیدری جولیا کی موت کا جشن منا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے سپاہی کو تیر آ لگتا ہے۔ تیر مارنے والے اسحاق پاشا ہوتے ہیں جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی پیدری باقی سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی بایزید ایک دم سے جولیا کے پاس آ کر اسے سہارا دیتا ہے۔ اسحاق پاشا گھوڑے سے اترتے ہیں اور بھاگنے والوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بایزید روتے ہوئے جولیا جولیا پکارتا ہے۔ آس پاس موجود سپاہیوں کو مارنے کے بعد اسحاق پاشا اس کے پاس آتے ہیں اور غمزدہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے شہزادے آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ بایزید روتے ہوئے جولیا کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ ادھر کومینوس بیٹی کا دیا ہوا ہار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے اسے سامنے ننھی جولیا دکھائی دیتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی اسے چھونے لگتا ہے جولیا غائب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ جنگل میں بایزید کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کومینوس کو بھی دیر ہو جانے کا احساس ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ایک زخمی بازنطینی سپاہی کا رمان اغلوں میں ابراہیم بے کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں کومینوس کے منصوبے کے مطابق ہونے والا سارا واقعہ بتاتا ہے، جسے سننے کے بعد سلیمان اور ابراہیم بے غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ادھر بایزید جولیا کو اٹھائے اماسیا پہنچتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بہار بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے بایزید گر جاتا ہے۔ بہار بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیتی ہے۔ دوسری طرف پیدری کومینوس کے پاس پہنچتا ہے تو کومینوس کہتا ہے بتاؤ پیدری میری بیٹی کے آخری الفاظ کیا تھے؟ تو پیدری کہتا ہے مجھ سے ایسے سوالات مت پوچھیں جن کا میں آپ کو جواب نہیں سنانا چاہتا۔ کومینوس پوچھتا ہے اچھا تو اس کی لاش نہیں لے کر آئی کیا؟ تو پیدری کہتا ہے بغیر روح کا جسم ہمارے کسی کام کا نہیں شہنشاہ، میں نے وہ لاش بایزید کے لیے چھوڑ دی، لیکن اگر آپ کو زیادہ ہی طلب ہے تو اس کا خون بھی ابھی بھی میری ہتھیلی پر ہے۔ کومینوس کہتا ہے میری جان کا ٹکڑا اب زمین میں مل گیا ہے۔ تو پیدری کہتا ہے یقین رکھیں شہنشاہ قدیم دیوتا معاف کرنے والے ہیں اور آپ کی اس قربانی کی وجہ سے ترکوں میں اختلاف کی آگ بڑک اٹھے گی۔ عثمانیوں اور کرمانیوں کے درمیان جنگ کے دوران روم آپ کے ہاتھوں میں دوبارہ طلوع ہوگا۔ کومینوس کہتا ہے پیدری میں قسم کھاتا ہوں جیسے آج میں نے اپنی نسل قربان کر دی، جب روم طلوع ہوگا یہ عظیم دن آتا ہے میں اپنے دشمنوں کو قربان کر دوں گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بول میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ سپاہی ابراہیم بے کے ایلچی ایواز کو لے کر وہاں داخل ہوتے ہیں۔ ایواز کو جھکایا ہوا دیکھ کر سلطان سپاہیوں سے کہتے ہیں کسی مومن کا سر نہ جھکاؤ۔ سپاہی ایواز کو چھوڑتے ہیں اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایواز پہلے پوٹلی میں سے مٹی گراتا ہے۔ سب حیران ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایواز کہتا ہے میں عثمانیوں کے ملک میں کرمان کے سلطان، ترکمانوں کے رہنما، آل سلجوق کے وارث، طاقت اور قوت کی علامت سلطان معظم ابراہیم خان کے نام سے آیا ہوں۔ میں ان کے الفاظ کرمان کی مٹی پر کھڑے ہو کر کہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے اور مٹی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے تمہیں معلوم ہوگا محمد، تمہارا بیٹا بایزید، اس نے ڈاکو کی طرح راستہ روکا اور کرمان کی طرف آنے والی دلہن کی جان لے لی۔ اس نے ہمیں پونس کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ یہ سن کر سلطان اور باقی سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ انہیں ایک زوردار دھچکا لگتا ہے۔ ایواز مزید کہتا ہے ہمارے درمیان اب سے خون ہے، یا تو تم بایزید کو ہمارے حوالے کر دو
یا خراج پیش کرو، معافی مانگو اور کرامان کے سلطان ابراہیم خان کی عظمت کا اعتراف کرو۔ ایواز کے الفاظ سن کے سلطان غصے سے مٹھی بند کر لیتے ہیں۔ محافظ کی نظریں سلطان کی مٹھی پر ہوتی ہیں کہ انگلی کھلتی ہے یا نہیں۔ ایواز مزید کہتا ہے، فیصلہ کر لو محمد، تمہارا بیٹا یا تمہاری ریاست؟ سلطان اسے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔